میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ وطن عزیز میں جو جاری افغان پالیسی تھی وہ تنقید کی زد میں ہے۔ اس کو مختلف حوالوں سے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور جو اہل فکر و نظر ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس افغان پالیسی نے ہمیں کیا فائدہ دیا، یعنی کہ نقصانات کا جو حجم ہے وہ تو بدستور بڑھ رہا ہے، مگر اس کے جو فوائد ہیں وہ تاحال کوئی سامنے نہیں آئے۔ یعنی کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب نے افغان پالیسی ترتیب دی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ روس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ پالیسی ترتیب دی ہے، افغانستان کے بعد روس کے ہماری طرف آ جائے گا۔ روس نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا اس سوال سے قطع نظر، مگر اس کے جو ثمرات ہیں وہ تاحال ہم، یعنی کہ جو منفی اثرات ہیں افغان پالیسی کے، وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اشرف غنی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا حامد کرزئی کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور جب اس سے قبل جو طالبان نے قبضہ کیا تھا افغانستان پر، اس وقت بھی ہم نے تعاون کیا، مگر اس تمام تعاون کے نتیجے میں پاکستان کو خسارہ در خسارہ ملا۔ حامد کرزئی کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ ان کا جھکاؤ نئی دہلی کی طرف ہے، اسی لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ پھر اس کے بعد باری آ گئی اشرف غنی صاحب کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، اور اس کے بعد ہم نے ان سے بھی گلے شکوے شروع کر دیے۔ پھر ایک نیریٹو یہ سامنے لایا گیا کہ اب اگر طالبان برسر اقتدار کابل پر آ جاتے ہیں تو پاکستان اور طالبان کے جو افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں گرم جوشی آئے گی، اور وہ جس طرح پاکستان ان کی مدد کرتا رہا حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے جو الزامات ہم پر لگتے ہیں، اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا۔ مگر اب صورتحال افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ یعنی یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری افغان پالیسی مسلسل ناکام ہے، اور ہم نے افغان پالیسی سے یا افغانوں کی جو تاریخ ہے اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ جو الزام ہم پر لگتا ہے کہ ہم نے افغانستان کو 5واں صوبہ یا 6واں صوبہ بنانے کی کوشش کی، یہ الزام بھی تاحال موجود ہے، اور اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں۔ اب جو تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے وہ دہشت گردی کے حملے ہیں۔ ہم نہ جانے یہ کیوں بھول چکے تھے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان نظریاتی طور پر، مذہبی طور پر، مسلک کے اعتبار سے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب 9/11 کے بعد جس طرح سے جو ٹی ٹی پی نے حملے کیے اور ہم نے افغان طالبان پر اثر رسوخ استعمال کرنے پر بھی دباؤ ڈالا، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ ہم نے آپریشن کیے ضرب عصب رد الفساد، اس کے نتیجے میں بھی ابھی ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے زیادہ ثمرات ہمیں نہیں ملے، اور دہشت گردی بدستور موجود ہے۔ 24 حملے ہوئے گزشتہ 2 یا 3 مہینے کے اندر، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کم و بیش 12 یا 14 جو دہشت گرد حملے ہیں وہ افغان نے کیے، یعنی افغان جو دہشت گرد تھے انہوں نے کیے۔ ایک تو یہ بھی ایک اس حوالے سے بھی بحث مباحثہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد افغانی ہو، دہشت گرد پاکستانی ہو، دہشت گرد بھارتی ہو، دہشت گرد تو دہشت گرد ہے، خود پاکستان کے اندر سے کوئی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہو، لہٰذا ہمیں اس کی امتیاز سے بھی میرے خیال میں یا بظاہر ہمیں اس سے تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت آپ جانتے ہیں، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، جو آئینی بحران ہے، یعنی اقتدار کے حوالے سے مختلف آراء آپ کو نظر آتی ہیں اور مختلف نیریٹو اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں، مگر جو دہشت گردی کا معاملہ ہے وہ ہماری اہلیت، ہماری قابلیت، ہماری نیت پر بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ دہشت گردی پر ہم تاحال قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ پڑوسی ملک بھارت میں جو G20 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں امریکن صدر آئے، اس کے بعد برطانیہ کی اعلیٰ قیادت آئی، جو دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے، مگر ہمارے ہاں کچھ خاطر خواہ کوئی پیش رفت سامنے نہیں ہے۔ اب اس وقت بھارت میں ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں دہشت گردی کے معاملات ہیں اور وہ ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے۔
یقینی طور پر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا خود احتسابی کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو پالیسیاں تھیں کہاں پر اس میں ہمیں ناکامیاں ہوئی ہیں. ہمیں اپنی ایگو کو سائیڈ لائن پہ رکھ کے ملک کے متعلق سوچنا ہوگا. اگر ہم انفرادی یا گروہی مفادات کے متعلق سوچتے رہیں گے تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آنے والے دنوں میں مزید بدتر ہو سکتے ہیں. اگر ہم حقائق کا بغور جائزہ نہیں لیں گے تو یقین کیجیے کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سائنس ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک سائنس کا درجہ، جو سیاست ہے ایک سائنس کا درجہ حاصل کر چکی ہے. خارجہ جو امور ہیں وہ بھی ایک سائنس کا درجہ حاصل کر چکے ہیں. دنیا تجزیے کرتی ہے، دنیا قیاس آرائی کرتی ہے، ماضی کے واقعات دیکھتی ہے، اس حکومت، اس ملک کی جو حکومت ہے اس کا طرز عمل دیکھتی ہے، اس کے جو اہم لوگ ہیں، جو اہم عہدوں پر لوگ موجود ہیں ان کا کیلیبر دیکھتی ہے اور وہ پھر فیصلے صادر کر دیتی ہے. میرے خیال میں یا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغان طالبان کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اگر ہم خود اپنی پالیسیوں کا جائزہ لیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ نتائج جو ہے وہ اگر ہفتوں میں، مہینوں میں نہیں تو سالوں کے اندر، چند سالوں کے اندر ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں.